علیکم، احمداد صبح پاکستان میں آج بہت ہی دلچسپ دن ہے. عجیب و غریب قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے. کچھ لوگ خوش ہیں، کچھ لوگ جشن منا رہے ہیں، اور کچھ لوگ خوشی، کامیابی اور جشن میں سازشیں ڈھونڈ رہے ہیں. ارشد ندیم پاکستانی ہیرو، وہ اولمپک چیمپئن بنے جیولن تھرو میں، اور وہاں سے جو ہے وہ پیرس اولمپک سے میڈل لے کر پہنچ گئے ہیں پاکستان. ان کا بھرپور استقبال کیا گیا. رات گئے، یوں لگ رہا تھا کہ جی پوری کی پوری حکومت اور تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں تھیں، لیکن ایک سیاسی جماعت ظاہر نہیں تھی، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی لیڈرشپ کی طرف سے یہ احکامات دیے گئے تھے کہ جناب آپ نے پہنچنا ہے ایئرپورٹ پر اور ہمارے اس ہیرو کا استقبال کرنا ہے. بنتا تھا، ظاہر ہے پوری کی پوری قوم نے ارشد ندیم کی کامیابی کو سیلیبریٹ کیا، اور ابھی بھی کر رہی ہے. ابھی 14 اگست تک یہ سیلیبریشنز رہیں گی. اور اس میں لیکن ایک حلقہ جو ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے. اس کی پریشانی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ مطلب اس میں کسی اور ٹائم پر، کیونکہ ابھی جو جشن منا رہی ہے قوم، تو اس کو میں متنازع اس طرح نہیں بنانا چاہتا، یا جو متنازع بنانا چاہتے ہیں میں ان کے خیالات آگے رکھ کر یا ان کو کھل کر اس پر بات کر کے تھوڑا سا معاملے کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن کہا یوں جا رہا ہے، پورٹرے یہ کیا جا رہا ہے، شو یہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ارشد ندیم کی کامیابی کسی سازش کا حصہ ہے، اور وہ سازش عمران خان کے خلاف ہے. کچھ اس طرح ہو رہا ہے. اب ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ جی کامیابی جو ہے اس کے کئی باب ہوتے ہیں اور ناکامی کا کوئی باب نہیں ہوتا. پھر ارشد ندیم صاحب جب انہوں نے اپنا تیر مارا، نیزہ ان کا چل گیا، اور وہ انہوں نے ریکارڈ بنا لیا اولمپکس کا، 118 سالہ ریکارڈ توڑا اور گولڈ میڈل پاکستان کے نام کیا. اور یہ وہ ارشد ندیم ہے جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، یعنی جس کے پاس چند مہینے پہلے تک نیزہ خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اور جس کے لیے بذات خود رانا مشہود صاحب اور ریکارڈ ہے کہ جی میں نے اسپانسر کا بندوبست کیا. یعنی ہماری حکومت، چاہے وفاقی حکومت تھی چاہے پنجاب حکومت تھی، پلے سے اس کو بھیجنا نہیں چاہ رہی تھی. اور اب یہ ہوا کہ جناب ان کے لیے، ارشد ندیم کے لیے ایئرپورٹ پر استقبال کا بہت بڑا بندوبست کیا گیا، جو ان کا حق تھا. پھر ان کے اہل خانہ کے جو ان کے رشتہ دار تھے پنڈ سے، میاں چنو سے، ان کو بلایا گیا اور ان کے لیے 100 لوگوں کے لیے بسوں کا بندوبست کیا گیا. کہا گیا کہ اگر یہاں رات ٹھہرنا چاہیں گے تو ہم ان کے رہائش کا بھی بندوبست کر لیں گے. یعنی ایک وہ وقت تھا جب وہ ارشد ندیم اسٹرگل کر رہے تھے، جب وہ چاہ رہے تھے کہ جی میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کر آؤں. اس وقت اولمپک ایسوسی ایشن سے لے کر ہماری یہ منسٹریز جتنی بھی تھی، اسپورٹس کی، یوتھ کی، سب منسٹریز جو وہ ہمارے پاس تو فنڈز نہیں ہیں جی ہمارے پاس. یعنی ان کی گاڑی، کسی بھی منسٹر کی گاڑی کے 1 مہینے کے خرچے سے باہر جا سکتا تھا. لیکن بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ وہ میڈل لے کر آ گئے، اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ ان کا شایان شان استقبال ہوا ایئرپورٹ پر. ہمارے جو سینئر وزیر ہیں احسن اقبال صاحب، وہ تھے. معتبر سیاستدان خواجہ سعد رفیق صاحب وہ وہاں تھے. پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ازما بخاری صاحبہ تھیں. وزیر اعظم کے یوتھ ایڈوائزر جو ہیں یوتھ افیئرس کے رانا مشہود صاحب وہ تھے. پیپلز پارٹی کے پنجاب کے سیکرٹری جنرل سید حسن مرتضیٰ صاحب بھی وہاں تھے. اور مجھے پتہ یہ چلا کہ جناب پولیٹیکل ورکرز کو بھی یہ کہا گیا تھا اپنی پارٹیز کی طرف سے کہ آپ وہاں پہنچیں تاکہ جو کامیابی ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جا سکے. رات میں بیدیاں تھا اپنے کچھ دوستوں کی طرف. محبوب شاہ اور ایاز جوکیو میرے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. تو بیدیاں میں ہر سکھ ان کی جو ہے اپنا، جیسے جواد خواجہ صاحب کا جو رہائش گاہ ہے وہاں پر، ادھر ہم گپ شپ لگائی دوستوں کے ساتھ. تو دیر سے رات گئے آ رہے تھے، تو جگہ جگہ کیمپس لگے ہوئے تھے. تو وہ کیمپ ظاہر ہے ارشد ندیم صاحب کے لیے تھے. یہ تو ارشد ندیم یہ ڈیزرو کرتے، ان کا رائٹ ہے کہ بھائی وہ ایک اکیلے انہوں نے ان سے جیت کر وہ آگئے جن کے پیچھے ان کے ریاستی وسائل تھے. نیرج چوپڑا جو ہے وہ انڈین اولمپک ایسوسی ایشن جو ہے، یا ان کی، وہ تو پتہ نہیں کتنا خرچہ کرتے ہیں. ہم تو کرکٹ کے علاوہ کسی کو اسپورٹس ہی نہیں سمجھتے. ہمارے پہلوان جب یہ اپنا دوسرے والے پنجاب، انڈین پنجاب کے پہلوانوں کے سامنے آتے تو ہمارے پہلوان تو بیچارے اپنے خرچے سے
تھوڑا بہت وہ جو خوراکیں ہوتی ہیں کرتے ہیں، ان کو تو پراپر ریاستی خرچہ ملتا ہے بھائی، وہاں تو اسٹیٹ لیول کی جو گیمز ہوتی ہیں تو ان میں بہت زیادہ آگے ہیں وہ ہم سے، تو اس کے مقابلے میں وہ جیت کر آ گئے، تو بنتا تھا ارشد ندیم کو سیلیبریٹ کرنا، اور بنتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ گھر میں شادی ہو، خوشی ہو، تو ہر کوئی کسی نہ کسی شکل میں دولہے کے پاس آ کر اپنی تصویر بھی بنواتا ہے، میل ملاقات بھی کرتا ہے، ہر کوئی دولہے کا سگا بننے کی کوشش کرتا ہے، اور چاہے وہ مطلب دور دراز کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے اکثر شادی کے فنکشن میں دیکھا ہوگا، ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح نا دولہے کے پاس، دولہے کے ابا کے پاس، دولہے کی اماں کے پاس جا کر کوئی مشورہ دے، کوئی مطلب اپنی خوشی کہ جی میں بہت زیادہ خوش ہے، تو یہ ایک نیچرل سا ریئیکشن ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ جناب وہاں پر ہمارے جو وزراء تھے وہ سارے وہاں تھے، اس میں اپنے رانا مشہود صاحب جو ہے وہ منہ چوم رہے ہیں، پھر ان کے اپنا کان میں کوئی بات کر رہے ہیں، عظمہ زاہد بخاری صاحب ہار پہنا رہی ہیں، خواجہ احسن اقبال صاحب ہار پہنا رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب۔ اب یہ ہے کہ ایک خوشی ہے، اور بغیر کسی شک اور شبہے کے کہ یار پاکستان میں پولرائزیشن بہت ہو گئی ہے، لوگ مایوس بہت ہیں، تو حکومت یہ ایفرٹ کر رہی ہے کہ لوگوں کو ذرا مایوسی سے نکالیں کہ یار ہم کچھ کر بھی سکتے ہیں، اگر ارشد ندیم نے کچھ کر لیا تو ہماری قوم یا ہماری حکومت بھی کچھ کر سکتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ شاید حکومت اس قابل نہ ہو کہ جتنا بڑا تمغہ ارشد ندیم لے کر آ گئے ہیں وہ اپنی پرفارمنس میں حکومت وہ تمغہ لے سکے، حکومت کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، لیکن باوجود اس کی ایک اچھی چیز ہے۔ میں تو اس رائے کا ہوں کہ بھئی خوشی جہاں ملے وہاں سیلیبریٹ کرو۔ وہ لوگ اذیت پسند ہوتے ہیں جو ہر خوشی میں کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی کانٹا نکال رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں۔ تو میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ جو استقبال ہوا ہے اس میں جو حکومت نے ایفرٹ کی ہے، یا حکومت نے اس کو مطلب مسلسل ترسوں سے جب سے یہ ارشد ندیم صاحب وہاں سے انہوں نے اپنا گولڈ میڈل لیا ہے، اولان میں ریکارڈ قائم کیا ہے، تو مسلسل ظاہر ہے وہ ٹی وی پر ہے، مسلسل۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہمارا پاکستانی میڈیا کر رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا، پیپلی لائیو آپ نے دیکھا ہے نا، پیپلی لائیو کی طرح ارشد ندیم کا جو گاؤں ہے، دور دراز کچی گلیاں ہیں، تنگ گلیاں ہیں، کچا ان کا مکان ہے، مطلب دیواروں پر وہ پلستر نہیں ہوا اینٹوں والی، مطلب جو غریب غربا کا ہمارے مکانات جس طرح کے ہوتے ہیں اس طرح کا ان کا مکان ہے، وہاں پر اب میڈیا بیٹھا ہوا ہے۔ میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے وہ فرقان الہی صاحب BBC میں، وہ پرسوں جب جس دن یہ تھا اپنا فائنل تھا تو وہاں تھے وہ، اور وہاں سے وہ آتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا یار بہت تھک گئے ہیں، کہیں آس پاس یہ میاں چنو میں کہ کہیں اپنا عبدالحکیم پر تھے، تو یا ہم کہیں ریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ گیسٹ ہاؤس کو ریسٹ ہاؤس۔ میں نے کہا بھائی وہاں کچھ بھی نہیں ہونا، پر میاں چنو ایک چھوٹا سا علاقہ، میاں چنو سے بھی اندر ایک چھوٹا سا گاؤں، وہاں پر یہ نہیں ہے کہ پاکستانی میڈیا ہے، وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں پر پہنچا ہوا ہے، کیونکہ اچھا اب وہ انٹرنیشنل میڈیا وہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے وہ دوسرے ہوئے جنہوں نے اپنے خود کو ایک الگ قوم ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہم پاکستانی، باقی الگ قوم ہے، وہ الگ قوم ہے، ان کو طرح طرح کے لوگوں نے نام دیے، میں نام کسی کا نام بگاڑنا میں قطعاً مطلب جالے ہیں نا، جالے وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جالے ہیں۔ کسی زمانے میں نون لیگ والوں کو متوالا کہا جاتا تھا، وہ اپنے آپ کو فخر سے کہتے تھے، پھر PTI والوں نے ان کا نام پٹواری رکھ دیا، تو کبھی کبھی نون لیگ والے نا وہ اپنا نام بھی پٹواری قبول کر لیتے، لیکن یہ بگڑا ہوا نام، اور PTI والوں کے لیے لوگ طرح طرح کے نام لیتے ہیں، تو میں وہ نام نہیں لینا چاہتا۔ تو لیکن انہوں نے اپنے آپ کو وہ قوم ڈکلیئر کر لیا ہے کہ ہم اس قوم کا حصہ نہیں ہے۔ اس قوم کو اگر کوئی خوشی ملتی ہے جس کو مشترکہ طور پر سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے، ہم اس میں حصے دار بن جائیں، وہ یہ نہیں کر رہے، وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ مطلب کمیاں نکال رہے، کوتاہی لیں جی۔ میں دیکھ رہا تھا وہ اپنا کیا نام ہے ان کا، ہاشمی صاحبہ ہیں ایک، ملیحہ ہاشمی، انہوں نے رانا مشہود صاحب اس کا منہ چوم رہے ہیں، چلیں جذبات میں آ کے ذرا زیادہ دیر کے لیے انہوں نے کوئی ان کا منہ چوم لیا اور کان میں کوئی بات کر رہے ہیں، کیونکہ رانا مشہود صاحب، یہ تو پرووڈ بات ہے نا کہ رانا مشہود صاحب نے بہرحال کچھ نہ کچھ ارشد ندیم کے لیے کیا، تو وہ ظاہر اپنی کامیابی بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ یار میں نے اگر ارشد ندیم کے لیے کوئی 5% ایفرٹ کی
تو میں غلط نہیں تھا، میں نے ایک ٹھیک بندے پر لگایا. یہی ارشد ندیم اگر ہار کر آتا تو پھر ہر بندہ ارشد ندیم سے دور بھاگ رہا تھا. میں نے تو منع کیا تھا، اس پہ تو پیسہ لگانا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ مطلب اس طرح کی باتیں ہوتی نا، جس طرح ہماری کرکٹ ٹیم کہیں جیت کر آتی ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، ہار کر آتی ہے تو گالیاں پڑتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے، فنامنا ہے یہ. تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی کتنا شرمندہ ہو رہے ہیں. ولی ہاشمی نے کہا. میں ایک صاحب کا دیکھ رہا ہوں، پی ٹی آئی کا مطلب سپورٹر ہے وہ، ان کا ایک ٹویٹ، ارشد ندیم کو کوئی کاغذ پکڑایا گیا ہے کوئی، تو کہا جا رہا کہ ان سے بھی زبردستی پریس کانفرنس کروائی جا رہی. اب اس کو جوڑا جا رہا ہے 9 مئی والے ملزمان کے ساتھ کہ جس طرح ان کو زبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی. پھر ارشد ندیم کے والد نے کہا کہ جی اللہ کا کرم ہے، اللہ کے کرم سے ہم جیتے ہیں. اب اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ جی حکومت نے کہا کہ ہم نے سپورٹ کیا ارشد ندیم کو، تو اس کا والد کہہ رہا ہے نہیں. حالانکہ ارشد ندیم کی وہ میں دیکھ رہا تھا، شمس جنیجو نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے ویڈیو، وہ کہہ رہے اس میں کہ جی مجھے وزیر اعظم صاحب کی بہت مجھے سپورٹ حاصل رہی ہے. تو ہوگی سپورٹ، نہیں بھی ہوگی. اس وقت بات یہ ہے کہ اس وقت جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں نا، پی ٹی آئی کے، جو سوشل میڈیا پر آپ جا کر دیکھ لیں، وہ طرح طرح کی اس میں سے نا نمونے نکال رہے ہیں. اس میں سے ایک میں نے ویڈیو دیکھی، بڑی مزیدار ہے، وہ کریشن ہے وہ، لیکن نیگیٹو کریٹیوٹی ہے. بلاول بھٹو جو ہے وہ سندھی اجرک پہن کر وہ نیزہ پکڑ کر آ رہے ہیں، اور وہ نیزہ چلاتے وہ جہاں لگتا ہے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب آتے ہیں، وہ بھی ٹھس ہو جاتا ہے. پھر عمران خان صاحب آتے ہیں تو عمران خان صاحب کا نیزہ پھر وہ اسی جگہ دکھاتے جو ارشد ندیم کا نیزہ جہاں گرا، بھالا گرا، تو اپنا 92+ میں، کہ عمران خان نے ان سب کو چت کر دیا، مات کر دیا. وہ بھائی خدا کا خوف کرو، سیاست ایک اچھی چیز ہوتی ہے، سیاست جوڑنے کا نام ہوتی ہے، سیاست نظریاتی اختلافات کا نام ہوتی ہے. یہاں پر یہ کیوں کیا جا رہا ہے اس معاملے میں، اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں. اب وہ اس کو نا ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے کہ جو سیلیبریشنز ہیں نا، ان میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو چیز دکھائی جائے. کیوں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی مشن نہیں ہے ان کا. وہ ایک شخص کے پیروکار ہیں، ایک شخص کو فالو کرتے ہیں. ایک شخص چاہے وہ سیاہ کرے سفید کرے، وہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ جھوٹ بولتا ہے تو کہتے ہیں دیکھیں ہمارے لیڈر نے کتنا خوبصورت جھوٹ بولا ہے. اس کی گندی آڈیو آ جاتی ہے، کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارا لیڈر ہے، یہ اس کی ذاتی زندگی کا معاملہ. اب وہ کیونکہ لیڈر کا کوئی نظریہ نہیں ہے، لیڈر کو لانگ ٹرم لے کر چلنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ ڈرتے ہیں کبھی شاہد آفریدی کے سے. وہ اگر تھوڑا سا ابھرتے ہیں، سامنے آتے ہیں، کوئی سماجی کام کرتے ہیں، کسی ادارے میں چلے جاتے ہیں کہ ان کی تصویر آ جاتی ہے، کوئی سیاسی بات کر دیتے ہیں، وزیر اعظم کو مبارکباد دے دیتے ہیں، تو ان کو گالیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. ان کو ڈر ہے کہ جی ایک ہی میرٹ ہے عمران خان کا، وہ ہے کہ وہ ہیرو ہے ہمارا. ہم جب کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان کی گورننس میں کوئی بات بتاؤ، عمران خان نے کبھی مطلب ایون پالیٹکس میں بھی ان کا کوئی بڑا کارنامہ بتاؤ، فوج کے کندھوں پر آ کر وزیر اعظم بننے کے علاوہ، تو وہ کہتے ہیں عمران خان ہینڈسم ہے، ہمارا ہیرو ہے، عمران خان جیسا ہیرو کوئی دکھائیں ہمیں. تو جب ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی اور ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے، یا کسی اور میں پوٹینشل ہے کہ وہ قوم کا ہیرو بن سکتا ہے، تو اس کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. شاہد آفریدی کو، ارشد ندیم کے اس جشن سے پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے. سوشل میڈیا پر دیکھ رہے کہیں کوئی مبارکباد ہلکی پھلکی، ادروائز وہ جشن، وہ جو جلوس ہیں، وہ جو استقبال ہیں، وہ جو باتیں ہیں، ان سب باتوں کو وہ نیگیٹیولی سوشل میڈیا پر چلا رہے ہیں. یہ ایک مینٹلٹی ہے کہ کسی بھی صورت خوش نہیں ہونا اور کسی کو خوش نہیں ہونے دینا. یہ اچھا، اب اس کے پیچھے جو حکومت نے کیا، ایک میں نے آپ کو ریزن بتا دی ہے سیدھی، وہ یہ ہے کہ جی چلے کم از کم یہ 2-3-4 دن، مطلب 14 اگست تک، مطلب 2-4-5 دن حکومت کے لیے نکل گئے بنگلہ دیش میں. دھرنا جماعت اسلامی کا وہ انہوں نے مذاکرات کر کے ختم کروا لیا. تو جو مہنگائی ہے وہ اس کے لیے تھوڑا سا حکومت کو ریلیف ملے گا میڈیا کی طرف سے. تو حکومت نے کوششیں کی ہے کہ میڈیا میں اس کو میکسیمم رہنا چاہیے ارشد ندیم کو، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم 1-8 دن کی خوشی جو ہے وہ تو ہم سب کو منانی ہی چاہیے نا. باقی حکومت اس کو اگر بہت کھینچے گی تو خود ایکسپوز ہو جائے گی. تو لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی اور وجہ سے ڈر رہی ہے. وہ وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے.
اچھا ایشوز بہت تھے، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے میں اس پر بات کروں گا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی گفتگو ہے، حسینہ واجد کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہوئی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے. علی بن گنڈا پور کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے اور وہ بھی عمران خان کی طرف سے. تو میں اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا ان تمام مدعوں پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.